وہ اسے بیڈ پر پھینک کر خود اس کے اوپر جھکا تھا۔ مجھے رحم نہیں کھانا تھا، مجھے اس سے بس اپنا مقصد پورا کرنا ہے، پھر اس کو دفع کر دوں گا یہاں سے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ذہان نے کہا تھا، اس کے نظر اس کے گال پر پڑے تھے جہاں گیلے اور سوکھے آنسو کے انمیٹے نشان تھے۔ غیر ارادی طور پر اس نے جھک کر اس کے گال پر باری باری بہت نرم لمس چھوڑا تھا، ایسے جیسے اگر ذرا سی بھی شدت دکھائی تو اس کانچ کی گڑیا کے ٹوٹنے کا خدشہ ہو، اور اپنے اس عمل پر اس سے خود باغوس آیا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کے اوپر سے اٹھا تھا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ اٹھا کر زمین پر مارا تھا۔ کہاں گیا ہے ذہان حیات ملک، تمہارا جنون محل کے بل چلایا تھا اور مٹھیوں میں اپنے بال جگڑے تھے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ پہلے اپنے دوستوں کو ناراض کیا، پھر جسے میں لباس کرنا چاہتے تھے اس سے ہی چادر اڑائی، اور اب جب اس پر اپنا جنون اتارنا چاہتے تھے اس کو اتنی نرمی سے چھوا کہ جیسے وہ ٹوٹ نہ جائے۔ کیا کر رہے ہو تم؟ ایک ایک لفظ وہ حلق کے بل چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تم ساحرہ ہو، اٹھو اور بتاؤ مجھے کون سا جادو کیا ہے تم نے مجھ پر، بولو جواب دو۔ وہ اس کی طرف بڑا تھا، اسے اٹھاتے ہوئے اس کے کندھوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ بولو، جواب دو، جواب، اٹھو۔ اب وہ اس کی گردن پر دباؤ بڑھاتے کہہ رہا تھا، میں جان سے مار دوں گا تمہیں، تم جادو کرنی ہو۔ اپنے ہاتھ پر دباؤ مزید بڑھانا چاہ رہا تھا مگر اگلے ہی لمحے اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا۔ زارا، اٹھو۔ اس کو یوں جھولتا دیکھ اور حرکت نہ کرتا دیکھ اب اسے فکر ہوئی تھی، تمہارا جسم کیوں ٹھنڈا پڑ رہا ہے؟ اس کے چہرے، ماتھے اور بازو کو چھوتے ہوئے پریشان ہوتا کہہ رہا تھا، حق نماز، حق نماز۔ اس نے اس سے ایسے ہی کمرے میں بیٹھے آواز لگائی تھی وہ، اور فرش پر پڑی چادر اٹھا کر زارا کے جسم کے گرد لپیٹی تھی۔ جی ہاں، وہی ذہان حیات ملک ہے جس نے ڈرائیور حق نواز کی موجودگی میں اس کا دوپٹہ اتار کر گاڑی سے پھینکا تھا۔ آج کے ہی دن، اور آج ہی کے دن وہ اسی حق نواز کے سامنے زارا کو بغیر دوپٹے کے لاتے انسیکیور فیل کر رہا تھا۔ ابتدا عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ جی چھوٹے ملک، حق نواز ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا۔ ڈاکٹر کو لے کر آؤ، مراد کو بھیجو 10 منٹ کے اندر۔ پوری آستین والا شلوار قمیض دوپٹے سمیت یہاں لے کر پہنچے، اور یاد رکھنا ڈاکٹر کے آنے سے پہلے مراد یہاں ہو۔ فقیرہ کو بلواؤ یہاں، کہتے اس نے زارا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر مسئلہ شروع کیا تھا۔ ہر گزرتے وقت کے ساتھ اس کا جسم ٹھنڈا پڑ رہا تھا اور اس کی حالت دیکھ کر ذہان کی رگوں کا خون منجمد ہو رہا تھا۔ اللہ سچ کہتا ہے، ہم تو کھجور کی گٹلی کے اوپر آنے والے پتلے سے قطمیر کے بھی مالک نہیں ہیں، پھر ہم کس گمراہی میں بھٹک رہے ہیں۔ وہ سچ کہتا ہے، وہ پتھر میں بھی کیڑے کو رزق دیتا ہے۔ وہ سچ کہتا ہے، وہ دلوں کو پھیرنے کا حکم رکھتا ہے، ہنر رکھتا ہے، اور وہ کسی بے بس کی پکار کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ جب امید ختم ہونے لگتی ہے تو وہ رحمت کی بارش برساتا ہے، اور پھر زارا دری تو سب سے زیادہ قریب تھی نا رب کے۔ اس نے اپنی روح کے دارو کی حفاظت کی تھی تو رب نے دل بدل لیا تھا، اس شیطان کا دل پھیر دیا تھا۔ بے شک قلب کا حاکم واحد لا شریک ہے۔ پہلی حکمرانی جس پر کسی اور کی حکمرانی نہ ہوئی، نہ ہوگی کبھی۔ دور کھڑی اذہان حیات ملک کی رخ مسکرا رہی تھی اسے زارا کی فکر کرتا دیکھ کر۔ دل لگی مبارک اذہان حیات ملک، من اعظم اذہان حیات ملک۔ روح نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، اور اس نے چونک اپنے کندھے کو دیکھا تھا۔ لمس کا احساس ضرور ہوا تھا مگر وہاں تھا کوئی نہیں۔ جو بیت گیا وہ اب دور نہ آئے گا، اس دل میں سوا تیرے کوئی نہ آئے گا۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کے کبھی ہاتھوں کی ہتھیلیاں کبھی پاؤں کے تل میں مسل رہا تھا۔ یہ وقت کا کرم ہی تو تھا کہ یوں ایسے ہلکان ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد فقیر آئی تھی۔ یہ چھوٹے ملک، آپ نے بلایا تھا؟ سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی وہ۔ جاؤ اور دیکھو جا کر مراد آیا ہے یا نہیں، وہ نم آنکھوں سے فقیرہ پر چلایا تھا، اور فقیرہ ڈر کے مارے وہاں سے 9:11 ہوئی تھی منٹ سے پہلے، اور اگلے چند منٹوں میں وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی۔ چھوٹے ملک صاحب، یہ مراد نے دیا، اور حق نواز کہہ رہا کہ ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں۔ فقیرہ نے بیگ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تھا، ٹھیک ہے، تم اس کے کپڑے بدلوا دو، میں 5 منٹ بعد آتا ہوں ڈاکٹر کو لے کر۔
کہتا وہ زارا کا ساتھ تکیے پر رکھتا باہر کی طرف جانے لگا تھا کہ پھر اچانک مڑا تھا۔ سنو فقیرہ، بہت احتیاط سے چینج کروانا، نظریں جھکا کر لائٹ آف کر کے سن رہی ہو؟ وہ انگلی اٹھا کر اسے تنبیہ کرتا گیا تھا۔ جی چھوٹے ملک، ہائی کتنی ہولی ہے یہ، بالکل گلاب کا پھول، ماں صدقے جائے، پتہ نہیں کس دے جگر دا ٹکڑا ہے۔ سونی یہ ماں نظراں لابے نہ تھا کہ فقیرہ نے برائے لہجے میں کہا تھا۔ اسے بھی زارا درے سے ہمدردی ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کیا وجہ تھی جو ہر انسان کو اس سے ہمدردی ہو رہی تھی، اور مجھے یہاں اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ جن کے گرد اللہ حفاظت کا حصار کھینچ دیتا ہے، ان کے لیے اس دنیا کے بے حص لوگوں کے دل خود بخود نرم پڑ جاتے ہیں۔ زارا درود خوش قسمت ہے، خدائی کرامات اس کے حصے میں لکھ دی گئی تھی، اور جن کے ساتھ خدا ہوتا ہے ان کو کسی کا ساتھ چاہیے بھی نہیں ہوتا۔ فقیرہ نے اپنے چھوٹے ملک صاحب کے کہنے پر زارا کو نظریں جھکا کر کپڑے بدلوائے تھے اور پھر باہر آئی تھی۔ چھوٹے ملک صاحب، فقیرہ نے ڈرائنگ روم میں آ کر اتنا ہی کہا تھا، تم جاؤ، کچن میں ضرورت پڑی تو بلوا لوں گا۔ اذہان کہتے ہی ڈاکٹر کو لے کر زارا کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ ڈاکٹر نے زارا کی بند آنکھوں کو باری باری کھول کر دکھا، پھر نبض ٹٹولی تھی اور پھر بی پی آپریٹر نے کال کا بی پی چیک کیا تھا۔ تفصیلی چیک اپ کے بعد اس نے اس کی وینس میں 2 انجیکشن لگائے تھے۔ اس ایوری تھنگ اوکے؟ اذہان نے بے تاب ہوتے پوچھا تھا۔ بی پی خطرناک حد تک لو ہے ان کا، اور شدید قسم کا پینک اٹیک ہوا ہے ان کا دماغ فی الحال ہے، ڈاکٹر نے کہا تھا۔ مطلب؟ اذہان نے چونک کر دیکھا تھا، مطلب یہ چاہتی نہیں کہ ان کا دماغ کام کرے، کسی بہت بڑے سٹریس میں ہے یہ۔ خبر ہے میں نے انجیکشن لگا دیے ہیں، اگر 1 گھنٹے تک ہوش نہیں آتا تو آپ کو انہیں فوری ایمرجنسی میں لے کر جانا ہوگا، ورنہ ان کی پیشنٹ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک اور بات، انہیں جوسز یا دودھ پلائے جیسے یہ ہوش میں آئے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ صبح سے بھوکی ہیں، اس لیے ان کا بی پی اتنا لو ہے۔ ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں سمجھا رہا تھا۔ صحیح، حق نواز، ڈاکٹر صاحب کو چھوڑ کر آؤ اور آتے ہوئے دوائیاں لے آنا۔ اذہان نے پاس کھڑے حق نواز سے کہا تھا۔ جی چھوٹے ملک، حق نواز نے کہتے ہوئے ڈاکٹر کے ہمراہی میں باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اذہان نے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر کھڑکی کھولی تھی اور تازہ ہوا میں اپنے لمبے لمبے سانس ہوا کے سپرد کر رہا تھا۔ وہ ڈیول اور اینجل دونوں کے درمیان کھڑا تھا۔ اس کی حالت اس کے باس میں نہیں تھی، اندر تہدوخ جل رہی تھی، دماغ کچھ تانے بانے بن رہا تھا، دل کچھ۔ اس نے جیب میں سے سگریٹ نکال کر سلگائی تھی، وہیں کھڑے کھڑے جانے کتنے سگریٹ پھونک ڈالے تھے۔ آدھے گھنٹے سے زیادہ وہ کھڑکی کے پاس کھڑے دھوئیں کے گھونٹ اپنے اندر انڈیلتا رہا تھا۔ آج زارا درید وہ قدم قدم چلتا اس کے پاس آیا تھا اور اس کے پہلو میں جا کر بیٹھا تھا۔ اس کے لمبے بال اس کے تکیے پر پڑے تھے، اس کی بند آنکھوں پر لمبی گندی پلکیں موڑی ہوئی تھی، اندھیری رات کا منظر پیش کر رہی تھی، صبیحہ پیشانی چودھری کے چاند کی طرح چمک رہی تھی۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھی تھی اور خود کے اندر سکون اترتا محسوس کیا تھا۔ پھر اس نے جھک کر اس کے ہونٹوں پر انگوٹھا پھیرا تھا۔ صبح سے وہ ان ہونٹوں سے ایک ہی جملہ سن رہا تھا، جانے دو مجھے، بس کرو، مت ظلم کرو۔ اور اب وہی ہونٹ پاں تھے۔ جب وہ اسے سننا چاہ رہا تھا تو وہ خاموش تھی، بالکل خاموش۔ اگر وہ ایسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتی تو؟ اذہان کے دل میں خیال آتے اس نے کسی ڈر کے خوف سے اسے سختی سے خود میں بھیجا تھا۔ نہیں زارا، تمہیں ٹھیک ہونا ہوگا۔ اسے ایسے ہی سینے سے لگا لیٹا تھا اور پھر اس کے چہرے پر نظریں گاڑی، اس کے چہرے کے ہر نقش کو ازبر کرنے لگا تھا۔ میری لنگڑی شیرنی، میرا کانچ کا گڈا۔ اس نے کان میں سرگوشی کی تھی اور پھر نہایت نرمی سے اس کے کان کے لو کو چوما تھا۔ اسی لمحے اس کے موبائل پر کال آئی تھی۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر کال ریسیو کی تھی۔ ہاں بولو، ٹھیک ہے میں آتا ہوں، کہتے اس نے کال ڈسکنیکٹ کی تھی اور زارا کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ اذہان کے دل کو سکون میسر ہوا تھا۔ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ جس اذیت میں تھا اس کو وہ شاید خود سے بھی چھپا رہا تھا۔ زارا اٹھو، تم ٹھیک ہو نا؟ زارا وہ اس پر جھک اس کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اذہان علیہا ممر جا، ٹوٹے پھوٹے لفظ ادا کرتے ہوئے اس کی شرٹ کو مٹھی میں مضبوطی سے پکڑتے اس کے سینے سے لگی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا لیہا کو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اذہان نے اس کی کمر کے گرد
بازو حال کرتے اس کو خود کے قریب کرتے، ایک ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ اس کے اتنا قریب ہوتے اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے زارا کی حسیات بیدار ہوئی تھی اور خود کو اس کے سینے سے الگ کرتی اس سے دور ہوئی تھی اور اٹھ کر بیٹھی تھی، وہ بھی اٹھ کر بیٹھا تھا۔ فقیرہ اس نے بیٹھتے ہی آواز دی تھی، جی چھوٹے ملک، زارا کے لیے کچھ کھانے کے لیے لاؤ اور دودھ لانا۔ جی چھوٹے ملک، فقیرہ حکم سنتی جا چکی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ کہتے اذہان اٹھ کر زارا کا دوپٹہ اس کی طرف بڑھایا تھا جس سے اس نے خود پر چیزاں سے لپیٹا تھا۔ تم نے میرے کپڑے چینج کیے؟ اس نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ تو تم نے اپنی مرضی پوری کر ہی لی۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی اور گیتے گیتے بچی تھی۔ تم ریسٹ کرو، ہم اس بارے میں بات کریں گے، اس نے اسے پکڑ کر بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ ہو گیا نا تمہارا شوق پورا، نوچ لیا نا تم نے مجھے، اب پلیز خدا کا واسطہ ہے مجھے جانے دو۔ وہ پھر سے اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں لگتا ہے کہ جو تم کر چکے اس کے بعد میں تمہیں اب کبھی بھی کہیں جانے دوں گا؟ ایک سیکنڈ کے بھی اب میں تمہیں خود سے دور نہیں کر سکتا، اور اب اپنی بہنوں کے بارے میں سوچنے کے بجائے میرے بارے میں سوچنا شروع کرو، کیونکہ یہ دل صرف تمہارے معاملے میں نرم ہوا، تمہاری بہن مرے یا جیے، دیٹس نن آف مائی بزنس۔ وہ پال میں ڈیبل بنا تھا اور ایک لفظ کہتا ہلکے بل چلایا تھا، پھر باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے اور دروازے کو باہر سے لاک لگایا تھا۔ حق نواز، میں پارٹی کی اہم میٹنگ پر جا رہا ہوں، میرے آنے تک اپنی نئی بیگم صاحبہ کا خیال رکھنا اور فقیرہ سے کہنا اسے کچھ کھلا کر سلا دے۔ ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے، کہتے اس نے اپنے موبائل پر کال ملائی تھی۔ وہ تینوں اذہان حیات ملک کے عالیشان گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ جی کس سے ملنا ہے آپ کو؟ چوکیدار نے پوچھا تھا۔ حیات ملک صاحب یا کبیر ملک، دونوں میں سے کوئی بھی ہے تو ان سے کہیے کہ کچھ ضروری بات کے سلسلے میں آپ سے ملنا ہے، اور یہ بات ہم ان سے مل کر ہی انہیں بتا سکتے ہیں۔ سبحان نے چوکیدار کو کہا تھا، ہمارا نام بتاؤ، اپنا تقریر نہ سناؤ، ہمارا صاحب پہچان پوچھتا ہے، پھر ہم غریب مفت میں رگڑا جاتا ہے۔ چوکیدار نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا تھا، بولو، سٹی ہاسپٹل سے ڈاکٹر سبحان ملنا چاہتے ہیں۔ سبحان نے چوکیدار سے کہا تھا، انہیں جان بوجھ کر اپنی جرنلسٹ والی پہچان چھپائی تھی، جانتا تھا کہ اگر وہ پہچان بتا دی تو شاید وہ اسے اپنے گھر کے سامنے بھی نہ کھڑے ہونے دیں، کیونکہ اس معاملے میں اس کے ویسے ہی ان سے حالات کچھ اچھے نہیں چل رہے تھے۔ اچھا ٹھیک ہے، پر یہ تمہارے ساتھ باقی دو۔ چوکیدار کی تفتیش ختم ہونے پر نہیں آ رہی تھی، یہ بھی ڈاکٹر ہی ہیں۔ سبحان نے صاف جھوٹ بولا تھا، لیکن یہاں کوئی بیمار نہیں، اگر چندہ لینے آئے ہو تو سبحانہ یہ کوئی وقت ہے کیا؟ چوکیدار نے انہیں ٹالنا چاہا تھا۔ یار تم سمجھ کیوں نہیں رہے، ہمارا اس ٹائم ان سے ملنا ضروری ہے۔ اب ماہر کو غصہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ مزید کہتا، 3 گاڑیاں آگے پچھاتی گیٹ سے اندر کی جانب بڑھی تھی اور ان میں سے ایک گاڑی پر حیات ملک بیٹھا تھا۔ حیات ملک نے گاڑی سے اترتے ہی چوکیدار کو اشارہ کر کے اپنی طرف بلایا تھا۔ چوکیدار سے ان لوگوں کے متعلق پوچھا تھا، ٹھیک ہے، انہیں لان والی سائڈ بھیجو۔ چوکیدار کی بات سن کر حیات ملک نے کہا تھا، چلو صاحب نے بلایا ہے تم لوگوں کو۔ چوکیدار انہیں اپنے ہمراہ اب لان کی طرف لے جا رہا تھا۔ سامنے عالیشان کرسی پر ٹانگ رکھے سگریٹ پیتے مکار چہرہ لیے بیٹھے حیات ملک کو دیکھ کر سبحان نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھیجی تھی۔ جی تو ڈاکٹر صاحب رات کے 11:15 بجے کسی شریف انسان کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر اسے ڈسٹرب کرنا کہاں کا انصاف ہے؟ وہ سوری ڈاکٹر صاحب، حق اور سچ کے علمبردار سبحان فلک شبیر صاحب، حیات ملک نے کہہ کر لگاتے ہوئے کہا تھا، میری بہن تمہارے بیٹے کے قبضے میں ہے۔ حیات ملک، اگر اسے ذرا سی بھی آنچ آئی تو میں تمہارا وہ حال کروں گا کہ تاریخ یاد کرے کہ تمہیں اور تمہارے بیٹے کے انجام کو۔ سبحان نے چلاتے ہوئے کہا تھا، امپریسو، ویری امپریسو، میں ڈر کے اپنے انجام پر۔ جناب عزت مآب سبحان فلک شبیر صاحب، حیات ملک نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے فلک شگاف کہہ کر چھوڑتے ہوئے کہا تھا، سر پلیز آپ اپنے بیٹے سے پوچھئے اس نے زارا کو کہاں رکھا ہے، میں بہت مجبور ہو کر آئی ہوں آپ کے پاس، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہماری مدد کریں۔ ہم غریبوں کے پاس ایک عزت ہی تو ہوتی ہے، آپ پلیز رحم کریے ہم پر، شمس صاحب نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ یہ جو مجبوری ہے نا، سالی بڑی کتی شہ ہے، کچھ بھی کروا جاتی ہے۔ دیکھو بھائی، اب تم اتنا انسسٹ کر رہے ہو تو میرے خیال سے پہلے تو یہ سوچو کہ تمہاری بیٹی ہے، اس کی بہن ہے، جو بھی ہے واٹ ایور، وہ میرے بیٹے تک پہنچی کیسے؟ ارے سیدھی سی بات ہے، اس کا پیسہ دے کر کی گود میں لڑکھڑا گئی ہوگی، اس کے گھر تو وہ گیا نہیں ہوگا اس کو اٹھانے،
اور پھر جوان ہوں ہے دنوں کے بعد آ جائے گی ہودی کار۔ حیات ملک نے حواس سے پاسے جاتے اپنی داڑھی کو جاتے ہوئے کہا تھا، شٹ اپ حیات ملک، میری بہن کا کردار پامال کرنے کی اجازت نہیں تمہیں۔ سبحان نے ڈانٹتے ہوئے حیات ملک کا کالر پکڑا تھا۔ سبحان، جو سے نہیں ہوش سے کام لو۔ ماہر نے آگے بڑھ کر سبحان سے اس کا کالر چھڑوایا تھا۔ بتاؤ اس سے یار کتنا شفاف ہے اس کا کردار اور معیار۔ سبحان کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ بہت گرم ہوں نے امپریسو حیات ملک نے کالر جاتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھیے سر، ہم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، اس ٹائم آپ ہماری آخری امید ہیں، آپ پلیز ہماری مدد کریں۔ ماہر نے بھی بے بسی سے التجا کی تھی۔ وہ جانتا تھا اگر جوش سے کام لیا تو زارا کے حق میں بہت کچھ برا ہو جائے گا۔ وہ کچھ یہ تمہارا پاگل ڈاکٹر میرے ساتھ کر چکا ہے، اس کے بعد بھی تم مجھ سے کسی اچھائی کی امید رکھتے ہو تو مجھے سوائے ہنسی کے اور کچھ نہیں آنے والا۔ وہ پھر سے حباست سے ہنسے تھے۔ پلیز سر، میں معافی مانگتا ہوں آپ سے، پلیز۔ شمس صاحب کی آنکھوں میں نمی آئی تھی۔ ٹھیک ہے تو صرف تمہارے لیے یار، میں اس لڑکی کی جان کی گارنٹی دیتا ہوں، عزت کی نہیں۔ اب ایسی عمر میں چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ کچھ دنوں تک وہ لڑکی پہنچ جائے گی اپنے گھر۔ حیات ملک کے دل میں رحم نہیں آیا تھا۔ حیات ملک، میں اسے ابھی ساتھ لے کر جانے کے لیے آیا ہوں اور اسے ساتھ لیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ اس کی عزت پر حرف بھی آیا نہ تو تجھے عبرتناک سزا اور کتے کے طور پر جانے گی دنیا تجھے۔ سبحان نے پھر سے اسے گربان سے دبوچا تھا۔ حیات ملک کے گارڈ نے اس پر گنز تانی تھی۔ نہیں یار، کیا کر رہے ہو، مر جائے گا ہمارا ہکلایا ہوا جرنلسٹ، نام نہاد سچائی کی تنظیم کا علمبردار، اور تم لوگ ایک عظیم آدمی سے محروم ہو جاؤ گے۔ نانا نیچے کرو۔ حیات ملک نے گارڈز کو روکا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی تمہارے گرم خون کے اعتاب کا لڑکھڑاتا نشانہ بن کر تمہارا حال اس ٹائم وہ ہے کہ میں ہوں مجبور۔ لیلا ہا ہا ہا، کیا یار بہت ٹائم ضائع کر دیا میرا تم لوگوں نے۔ حیات ملک نے ہاتھ پا بندی گڑی دیکھتے ہوئے کہا تھا، چوکیدار فارغ ہوئے نے، اور تم آگا، تم نے جو کہ انجام کے لیے تیار رہنا، بڑا مزہ آنے والا ہے اس سرد جنگ کا۔ حیات ملک نے سبحان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، شیرے ان کے موبائل اور ڈریس چیک کر کے بیچنا، بے ہکلائے ہوا پاگل جرنلسٹ ہے۔ کیا پتہ ریکارڈنگ وغیرہ کر رہے ہوں، ہمیں محتاط رہنا ہے، کہتے حیات ملک نے وہاں سے قدم اندر کی طرف بڑھا دیے تھے۔ سبحان نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر کرسی کی پشت پر مارا تھا۔ بے بسی سے اپنی فرسٹریشن وہ اب ایسے ہی نکال سکتا تھا۔ اذہان ملک، حیات اتنا ظلم کرو مجھ پر جتنا کل کو تم خود پر برداشت کر سکو، اتنا گراؤ خود کو میری نظر میں کہ شاید میں کبھی تمہیں معاف کر سکوں اللہ کی رضا کی خاطر۔ وہ کمرے سے باہر گیا تھا تو اس نے اپنے چکراتے سر کو پکڑ کر کہا تھا، تو یہ تھا تمہارا نصیب زیادہ درید، اس لیے تم نے خود کو سینج کر رکھا تھا کہ اذہان حیات ملک جیسا شخص تمہارے اوپر اپنا جنون اتار کر تمہیں گندا کر سکے، تمہاری روح کو مجروح کر سکے، تمہارا جسم سے اپنے نفس کی پیاس بجھا سکے۔ جانے کے دھیان سے وہ صبح سے بھاگ چکی تھی۔ ایک آخری امید کے تحت اس نے کمرے کے ہینڈل کو گھمایا تھا کہ شاید دروازہ کھل جائے گا۔ فقیدہ آنٹی حق نواز، انکل پلیز کھولو اسے، مجھے نکالو اس جہنم سے باہر، پلیز کھولو، وہ آوازیں دیتے ہوئے وہیں چکرا کر پھر سے گری تھی۔ آنکھیں ملانے والی، دل کو چرانے والی، جیون سے جانا نہیں میں جوان، میں حسین، میرے ساتھ کیا نہیں ہو۔ بینز ٹوٹی پھوٹی اردو میں اتنے حسین گانے کا جنازہ نکال رہی تھی۔ میرے ساتھ کیا نہیں، یہ نہیں ہے میرے پاس، کیا نہیں یہ ہے لیرکس۔ نشا نے کتاب سے نظر اٹھا کر غصے سے بینز کی طرف دیکھتے اپنے حسین پاکستانی گانے کی لیرکس کا جنازہ کندھے پر اٹھاتے ہوئے اس کی تصحیح کروائی تھی۔ آخر محب وطن تھی، اور پھر نازیہ حسن اس کی فیورٹ پاپ سنگر تھی۔ کیا تھا کہ وہ اولڈ میوزک کی لور تھی، اور یہ سانگ اس نے ہی بینز کو یاد کروایا تھا گنگنا کر، اور اب اسے لگ رہا تھا اس نے بہت بڑی غلطی کر دی اپنے حسین لیرکس اس کے ہاتھوں توڑوا کر۔ یا میرے پاس کیا نہیں، اٹس کریکٹ، بینز نے بالوں کا جوڑا بنا کر کوٹ پہنتے ہوئے کہا تھا، اور پھر مرر کے سامنے کھڑے ہو کر فائنل ٹچ دیا تھا اپنی تیاری کو۔ خیریت، اتنی تیاری کس لیے بین چارلس؟ نشرا نے اس کو کھوتی نظر سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ نشو، آج میری فرسٹ ڈیٹ ہے،
ایبل کے ساتھ اس نے اپنے سفید چہرے کو لال ٹماٹر شرم سے بناتے ہوئے کہا تھا۔ بینز چارلس، یہ ایبک وہی ہے نا جسے تمہارا اس دن بڑا ہی کوئی سنگین پھٹا ہوا تھا؟ مانچسٹر لائبریری میں نشا نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نشا وہ شرمندہ ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگی، میں معاف کر چکوں سے، اس کا دل صاف ہے، بینز نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ پچھلے 2 سال سے ڈیلٹن تم سے معافی مانگ ہے، تم نے آج تک اسے تو معاف نہیں کیا، تمہارا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تمہیں کھڑے کھوٹے کی پہچان نہیں۔ نشا نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ وہ پلیز ہنی میرا موڈ سپوائل مت کرو، اس زیبرے کا نام لے کر مجھے چڑ ہے اس سے۔ بینز نے اتنا گندا منہ بنایا تھا ڈیلٹن کے نام سے، اور اپنا بیگ اٹھا کر پہل کی طرف بڑھی تھی۔ لکھ لو بینز، وہ تمہیں بری طرح پھنسائے گا۔ اس نے پیچھے سے اونچی آواز لگائی تھی۔ وش می گڈ لک ہنی، اس نے موڑے بغیر اونچی آواز میں کہا تھا۔ وش یو ویری بیڈ لک بینز، بلکہ بینز شیزان، نشا نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اللہ پاک، آپ نے بھی ساڑھے الٹی کھوپڑی کے تحفے میرے نصیب میں لکھے ہیں۔ اذہان حیات ملک، ظالم بالکام گورا، ارحان کبیر ملک، ایٹیٹیوڈ کنگ، بینز چارلس بیوقوف گدھی، ڈیلٹن مائیکل معصوم گدھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ بس ایک چیز سب مشترکہ ہے، سب کے سب الٹی کھوپڑی کے۔ اس نے مسکراتے ہوئے بک بند کی تھی۔ ادھر تم پاپا پارٹی میٹنگ میں ہو خیریت؟ اذہان نے فون پر بتاتے پوچھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے اذہان الیکشن سربراہ ہے، تو تم یہ کیا لڑکیاں اٹھواتے پھر رہے ہو؟ کوئی سکینڈل نہیں چاہتا؟ مجھے یہ سیٹ ہر حال میں چاہیے، میں کوئی رسک افورڈ نہیں کر سکتا۔ مزید حیات ملک نے اسے پارٹی کا ٹکٹ کتنا اہم ہے باور کمایا تھا۔ پاپا، آپ کو مجھ پر یقین ہے کیا؟ اس بار بھی جیت ہماری ہوگی۔ جانتا ہوں، اپنے شیر پر پورا یقین ہے مجھے، مگر جو بھی کرو بڑی رازداری سے کرو۔ میڈیا بکھلایا ہوا ہے، ہر وقت کی ٹو میں ہے، کسی بھی قسم کا کوئی رسک نہ لینا، انہوں نے اسے سمجھایا تھا۔ پاپا، کچھ نہیں ہوگا، 2-4 کتوں کے بھونکنے سے پہلے کوئی فرق پڑا ہے جو آپ پڑے گا، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ جو بھی کرنا ہے اس لڑکی کے ساتھ جلدی کرو، معاملہ رفع دفع کرو۔ جی پاپا، ڈونٹ وری، آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، انہوں نے تابعدار سے کہا تھا۔ اور یہ کچھ ماہ کے لیے دوسری عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو، 10 دن بعد شادی ہے تمہاری، ٹھیک کر لو خود کو، ورنہ پھر تمہاری ماں مجھے نہیں بخشے گی اگر اس کی بانجی پر کوئی آنچ آئی تو، انہوں نے اسے پھر سے سمجھایا تھا۔ اور شادی کا نام سن کر اذہان کی آنکھوں کے سامنے زہرا کا چہرہ لہرایا تھا، وہ کھو گیا تھا پل بھر میں ان روتی ڈوبتی آنکھوں میں۔ اذہان، تم سن رہے ہو؟ ہیلو؟ جی پاپا، ڈونٹ وری، حریم کی خوشیوں پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا انشاءاللہ، اس نے کہتے فون رکھا تھا اور حق نواز کو کال ملائی تھی۔ زارا ٹھیک ہے؟ حق نواز غیر ارادی طور پر اس نے اس کے کال اٹھاتے ہی پوچھا تھی۔ جی چھوٹے ملک، فقیرہ جا رہی اس کے پاس، حق نواز نے اطلاع دی تھی۔ اس نے ان کے پاس عزت، حق نواز عزت سے بلا اسے۔ کیا کیا تھا میں نے؟ کیا کہا تھا میں نے تمہیں؟ وہ تمہاری نئی بیگم صاحبہ ہے۔ جی چھوٹے ملک، حق نواز نے تھوک نکلا تھا۔ جاؤ اس کی حالت کے بارے میں مجھے فون کر کے اطلاع دو، میں گھنٹے تک پہنچ جاؤں گا فارم ہاؤس۔ اس نے اسے بتاتے کال ڈسکنیکٹ کی تھی۔ لنگڑی شیرنی ایک پل بھی کسی کام میں دل نہیں لگا رہا میرا، انہیں لمبی سانس لیتے کہا تھا۔ وہ ہیڈ فون کان سے لگائے فل آواز میں سانگ سننا تھا۔ آرا ترچا بیٹھا، کوک کا کین ہاتھ میں پکڑے، ابھی سپ لیا ہی تھا کہ فون کی بیل ہوئی تھی۔ شیری کا نمبر دیکھا اس نے ایکسائٹیڈ ہوتے کال ریسیو کی تھی۔ ہاں بولو شیری، کیا پروگرس ہے؟ اس نے کہا تھا۔ سر، اس کا نام امل درید ہے، 3 بہنیں ہیں، زارا درید، امل درید اور لیہا درید، ماں باپ نہیں ہے، اور یہ دوسرے نمبر پر ہے۔ شیری نے جمع شدہ انفارمیشن ارحان کے سپرد کی تھی۔ کیا وہ شادی شدہ ہے؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا تھا۔ نو سر، ان میں سے کسی کی شادی نہیں ہوئی، بڑی دونوں بہنوں میں 1 سال کا فرق، بس یومین زارا اور امل میں۔ جس سر، سب سے چھوٹی علیحا ہے، وہ شاید کسی بیماری میں مبتلا ہے، تھیلوسیمیا، بچپن سے ہی وہ اس کا شکار ہے، شیری نے یاد آتے کہا تھا۔ او سر، اس کا مطلب وہ جو ہاسپٹل میں تھی وہ اس کی بہن تھی، ارحان نے سرگوشی میں کہا تھا۔ کیا سر آپ کو مزید انفارمیشن چاہیے؟ نہیں، اتنی کافی اگر تم نے پاپا کو بتایا نا اس سب کے بارے میں تو نوکری سے تو جاؤ گے، ساتھ میں جان سے بھی، ارحان نے اسے دھمکی دی تھی۔ نو سر، ایسا کچھ نہیں کروں گا، شیری نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ چلو اچھے سے، تمہارا پچھلا ریکارڈ حادثہ خراب ہے، اس نے پھر سے اسے ڈرایا تھا۔ وہ تو سر نے انسسٹ کیا تھا، اس لیے مجھے
بتانا پڑا، نہ بتاتا تو وہ مجھے مار دیتے، اس نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ اس بار میرے ہاتھوں مرو کہ اگر زندہ بچ کے تو تمہاری لگائی گئی گول گپوں کی ریڑھی میں سے گول گپے ضرور کھانے آؤں گا، کیونکہ پھر تمہارے پاس ایک یہی بزنس بچنے والا ہے۔ فرحان نے پھر سے اسے ڈرایا تھا۔ تیری کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے خود کو گول گپے بیچتے دیکھ کر۔ وہ کسان میں رکھتا ہوں کہہ کر اس نے کھٹاک سے فون رکھا تھا۔ ڈرپوک کمینہ، فرحان نے فون کو دے کر کہہ لگایا تھا۔ امل درید کیا نام ہے یار، امل ارحان کبیر ملک، ساؤنڈ پرفیکٹ۔ اس نے بے دہانی میں لبوں سے جملہ مکمل کیا تھا۔ نو اٹ واز جسٹ جیلسی، وہ اور میں ایک نیور، وہ امل درید ہی ٹھیک ہے۔ انہیں پلہ جالا تھا اپنے خیالات سے۔ ایک منٹ، وہ شادی شدہ نہیں تو کسی غیر کی باہوں میں کیا کر رہی تھی؟ اسے سوچ کر ہی غصہ تھا کہ وہ کسی نامحرم کے سینے سے لگی تھی۔ امل درید، اس نے اونچی آواز میں کہتے اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر بیڈ پر مارا تھا۔ کتنی ہمت ہے نا تم میں، ارحان کبیر ملک کے جذبوں کو ہوا دے کر اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کی باہوں میں پناہ ڈھونڈے، اپنے آنسو بہائے، اس کے دامن میں اپنا غم ہلکا کیا۔ تمہیں تو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا میں۔ سے اٹھا تھا تم بچوں، اب امل درید مجھ سے اب کوئی ارحان کبیر ملک کو سمجھانے کہ یہ بس جالسی نہیں ہے۔ فقیرہ نے ٹرے میں کھانا رکھا تھا، کچھ جوس اور دودھ، اور پھر وہ سب لیے زارا کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ سامنے زارا بے ہوش پڑی تھی۔ انہیں ٹرے ٹیبل پر رکھ گلاس میں پانی ڈال کر اس پر پانی کے چھینٹے مارے تھے۔ وہ ہوش میں آئی تھی، فقیرہ کو دیکھ کر وہ سیدھے ہو کر بیٹھی تھی۔ پلیز فقیرہ آنٹی، مجھے جانے دے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، خدا کا واسطہ میری بہن کو میری ضرورت ہے، وہ وینٹیلیٹر ہے، پلیز۔ اس نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑے تھے۔ دیکھ میری سونی، یہ کھا لے، اگر تو نے یہ نہ کھایا تو چھوٹے ملک مجھے جان سے مار دیں گے، میری دی یہ لے۔ فقیرہ نے اس کی بات نظر انداز کرتے کہا تھا۔ آنٹی پلیز، اس نے فقیرہ کے پاؤں پکڑے تھے۔ یہ لے کھا، فقیرہ نے اپنے پاؤں پیچھے کر کے نوال اس کی طرف بڑھایا تھا۔ نہیں کھا سکتی ماں، کیسے اترے گا نوال، حلق سے میری سانسیں تکلیف میں ہیں۔ فقیرہ آنٹی، آپ کو کوئی تکلیف میں ہو تو آپ کھا سکیں گی، کچھ نہیں نا، خدا کے لیے مجھے جانے دیں۔ نہیں، اس کا ہاتھ پیچھے کرتے پھر سے اس کے پاؤں پکڑے تھے۔ دیکھو دی، میں مجبور ہوں، میں کیسے جانے دے سکتی تجھے، تو دعا کر سونے رب، جانے دے سکتی تجھے، تو دعا کر سونے رب سے۔ وہ چنگیاں کرے گا، فقیرہ اپنے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ اس کو اس کی بے بسی پر رونا آ رہا تھا۔ فقیرہ کچھ کھلایا۔ بیگم صاحبہ کو حق نواز نے کمر میں انٹر ہوتے پوچھا تھا۔ حق نواز انکل، آپ پلیز مجھے جانے دیں، ایک بار مجھے علیحدہ سے ملنے دیں، مجھے اپنا لمس سونپنے دیں اسے، وہ ٹھیک ہو جائے گی، میں خود آؤں گی یہاں، پلیز۔ وہ حق نواز کے آگے روتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ میں نہیں کر سکتا ایسا، اس نے اس کے آنسوں سے بڑی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، پھر نظر جھکا لی تھی۔ اس بدبخت سے نہ کہہ کچھ، یہ تیری مدد کبھی نہیں کرے گا۔ فقیرہ نے حق نواز کی طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو چپ رہ اور بیگم صاحبہ کو کھانا کھلا۔ حق نواز نے فقیرہ سے کہا تھا، دیکھا میں نے کہا تھا نا دی کہ یہ نہیں کرے گا تیری مدد، میں نے زندگی گزاری ہے اس مر جانے کے ساتھ، یہ تو اپنی اولاد کو بھی اپنی اولاد کو بھی حلال کر دے ملکوں کے واسطے، تو تے پھر اجنبی ہے۔ فقیر کا لہجہ تل ہوا تھا۔ او تو بڈھی ہے میری، بڈھی بن کے رہ، زیادہ زبان نہ چلا، نہیں تے ایتھے ہی گولی مار دوں گا۔ حق نواز کا لہجہ تل ہوا تھا۔ حق نواز انکل، میرے پاپا نہیں ہے اس دنیا میں، ہوتی تو بالکل آپ جیسے ہوتے۔ ماما نہیں اس دنیا میں، ہوتی تو فقیر آنٹی جیسی ہوتی۔ آپ دونوں میرے ماما بابا کی جگہ، مجھے یتیم کے التجا سن لے پلیز انکل، ایک بار آخری بار ملا دے اسے پلیز پلیز۔ آپ وہ جھک کر حق نواز کے پاؤں پکڑ رہی تھی۔ فقیرہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی طرح گر رہے تھے۔ حق نواز، رب سونا بہت ناراض ہوگا ہم سے، تجھے نہیں پتا، یتیم کی اور چلا دیتی ہے، فقیرہ نے روتے ہوئے کہا تھا۔ رو تو حق نواز بھی رہا تھا، ہر شخص اپنی جگہ مجبور تھا، حق نواز بھی مجبور تھا۔ ملکوں کی وفاداری کی بیڑیاں جو بندھی تھی پاؤں میں، دیکھ حق نواز، ویسے بھی اب ہم بوڑھے ہو گئے، مرنا تے ہے ہی ہے، کیوں نہ کچھ چنگا کر جائیے، فقیرہ نے بڑی آواز میں کہا تھا۔ پلیز حق نواز بابا، زارا درید نے روتے ہوئے پھر سے التجا کی تھی، اور حق نواز اس کے بابا کہنے پر ہی باری گیا تھا۔ اپنا کامتا ہاتھ اٹھا کر اس کا سر پر رکھا تھا اور اسے اپنے قدموں سے اٹھایا تھا۔ چل میری دی، تیرا بابا تجھے لے کر جائے گا، حق نواز نے بڑی آواز میں کہا تھا۔ رب نے مشکل آسان کر دی تھی زارا درید کی۔ فقیرہ نے حق نواز کے فیصلے پر خوشی سے آنسو صاف کیے تھے۔ چادر دے فقیرہ دی کو، اس نے فقیرہ کو حکم دیا تھا۔ ملک صاحب کو گھنٹہ لگے گا، تب تک میری دی تو ہسپتال پہنچ جائے گی۔ فقیرہ کو کھڑکی کا شیشہ توڑ دے، ہم کہیں گے کہ دی بھاگے ہے،
اور تو میری دی تو اپنی بہن سے مل کر کہیں غائب ہو جائے، پھر کبھی ملکوں کے سامنے نہ آنا۔ یہاں میں سنبھال لوں گا۔ حق نواز نے سارا اللہ کا عمل بتایا تھا۔ فقیر نے اپنی بڑی سی چادر اڑائی تھی۔ زارا کو حق نواز اسے پچھلے دروازے سے لے کر گیا تھا اور وہ حق نواز کے ساتھ رکشے میں بیٹھی سارے رات سے آنسو بہا دی تھی۔ حق نواز اسے سارے رات سے تسلیاں دیتا رہا تھا۔ ہسپتال کے گیٹ کے آگے اس نے اسے اتارا تھا۔ جا میری دی سونی، رب تیرے حق وچ چنگیاں کری، اس نے زارا کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تھینک یو حق نواز بابا، اس نے اس کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ جلدی رونا، تیرا بابا تیرے نال ہمیشہ، اس نے کہتے اسے ہسپتال جانے کو کہا تھا۔ اس نے اندر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ وہ ایمرجنسی کی طرف دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آئی تھی۔ اس کا سانس پھوٹا، اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ تازہ ہوا میں آج اسے پہلی بار آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ پسلیوں سے بھرانے آ جائے گا۔ وہ ایمرجنسی کے دروازے کے پاس آ کر رکی تھی۔ سامنے حالت مرگ میں ننھا وجود پلہر لیے پڑا تھا، ہوش و حواس سے بیگانہ۔ میری جان، زارا دوید نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر اپنی سسکی روکنی چاہی تھی۔ کائنات ٹھہر گئی تھی، سفر رک گیا تھا، قدم لڑکھڑا گئے تھے، سانسیں بے مول ہونے لگی تھی۔ سحر سے شام تک کا سفر طے ہوا تھا، ملاقات کا لمحہ آن پہنچا تھا۔ ابتدا یا فنا دونوں میں سے ایک عمل دہرایا جانا تھا، اب امر یقینی تھا۔ وہ خوشبو پہچان گئی تھی۔ دونوں کے دل ایک دوسرے کے قدموں کی چاپ لمس خوشبو کو پہچانتے تھے۔ سینکڑوں میلوں کی دوری سے بھی ایک وجود برپا تھا۔ دوسرا دروازے کے اس پار ننھی رخ صبح سے انتظار کے دانے پر تھی، اور پھر چپکے سے سور پھونکا جانے لگا تھا۔ ارد گرد دھواں بڑھنے لگا تھا، آنکھیں دھندلانے لگی تھی۔ علیحا، زارا دوید کی روح نے تڑپ کر کہا تھا، وہ بوجھل قدموں سے اس کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اپنے لمس کا احساس دلانے اور ننھی روح کو کب سے اس جسم کے پنجرے سے آزاد ہونے کے لیے اس لمس کی پیاسی ہی تو بیٹھی تھی۔ پاک ارواح کے رشتے بڑے انمول ہوتے ہیں، خاص طور پر وہ جو سینچے کے ہوتے، اپنے ہاتھوں سے جو بغیر کسی غرض کے اس ننھے پودے کی طرح پانی دے کر پروان چڑھائے جاتے ہیں، ایک تناور درخت بنانے کے لیے۔ زارا دوید نے جھک کر اس کی پیشانی صبیحہ پیشانی پر گرتے آنسو سے لب رکھے تھے۔ علیحا دوید نے مسکا کر پاس کھڑے موت کے فرشتے کو دیکھا تھا۔ کمپیوٹر مانیٹر اسکرین پر سانسوں والی لائن شاید سیدھی ہونے جا رہی تھی۔